اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کی جو شب ہے 15 ماہ رمضان کی شب ہے، اور کل 15 ماہ رمضان کو ولادت باسعادت حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے۔ قرآن مجید نے سورہ رحمان میں ارشاد فرمایا، یخرجو منہ ملولو والمرجان۔ اللہ نے قرآن میں 2 سمندروں کا ذکر کیا کہ مرج البحرین یلتقیان، اللہ نے 2 سمندر ملائے، وہ 2 سمندر علی و زہرا تھے، اور ان سمندر سے اللہ نے نکالا یخرجو منہ ملولو والمرجان، ایک لولو اور ایک مرجان۔ تفسیر اہل بیت میں ہے کہ لولو سے مراد امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے، اور مرجان سے مراد حضرت امام حسین علیہ السلام ہے۔ یہ جو ولادت باسعادت ہے حضرت امام حسن مجتبیٰ ہے، اللہ نے یہ شرف کسی نبی کو نہیں دیا، کسی رسول کو نہیں دیا، کسی اولی اعظم پیغمبر کو نہیں دیا، کسی ولی کو نہیں دیا، کسی کتب کو نہیں دیا، کسی غوث کو نہیں دیا۔ اللہ نے یہ شرف امام حسن مجتبیٰ کو دیا کہ اللہ نے اپنے مہینے ماہ مقدس میں حضرت امام حسین علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اس مہینے میں ایک قرآن نہیں 2 قرآن آئے، ایک سامع قرآن، ایک ناطق قرآن۔ سامع قرآن وہ قرآن ہے جو محمد مصطفیٰ کے قلب مقدس میں نازل ہوا، اور ناطق قرآن وہ ہے جو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام در حقیقت سورہ کوثر کی تفسیر کا نام ہے۔ یہ جو سورت کوثر ہے یہ آل محمد کی تھیوری کا نام ہے، اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سورت کوثر کی پریکٹیکل کا نام ہے۔ عرب کے جو لوگ مشرک کافر رسول کو ابتر کا تانا دیتے تھے، جب حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام 15 رمضان 3 ہجری کو سرزمین مدینہ پہ آئے، ان کے منہ کالے ہو گئے کہ ہم تو کہتے تھے نعوذ باللہ رسول ابتر ہیں، اب رسول اللہ کو اللہ نے امام حسن مجتبیٰ جیسا نواسا اور بیٹا عطا کر دیا ہے۔ اب دیکھیے لفظ راجل، راجل کے معنی ہے مرد، اور ایک اس کی ہے اسم تخصیر۔ اسم تخصیر کے معنی ہے اس چیز میں بالکل کمی ہو جانا۔ اب راجل کے معنی ہے مرد، اگر ہم اس کی اسم تخصیر کریں تو اسم تصغیر میں اس کو کہتے ہیں رجیل۔ رجیل کے معنی چھوٹا مرد۔ اب حسن، حسن کے معنی سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ احسن۔ انگلش میں اس کو سپرلیٹو ڈگری کا نام دیا جاتا ہے، لیکن علماء کرام سے پوچھئے کہ حسن کا اسم تصغیر کیا ہے؟ حسن کا اسم تصغیر ہے حسین، یعنی اگر حسن بالکل بھی چھوٹا ہو جائے تو برابر حسین کے ہو جاتا ہے، اور حسین وہ ہے جو رسول کی خوشبو بھی ہے، جنت کے سردار بھی ہیں۔ تو میرا دوست، جو آج کا دن ہے حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت و باسعادت کا دن ہے۔ امیر شام جب آیا تھا یزید کی بیعت لینے کے لیے مدینے میں، مسجد نبوی میں بیٹھ گیا، مدینے کے ہر شخص کو خریدنا چاہتا تھا۔ کسی کو 100 اشرفیاں، کسی کو 200 اشرفیاں، کسی کو 300 اشرفیاں بانٹنے لگا۔ اس نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو بلایا، شام ہو گئی، امام حسن مجتبیٰ نہ آئے۔ بڑی دیر کے بعد جب نواس رسول مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو اس وقت امیر شام نے امام حسن کو دیکھا، اور امام حسن کو دیکھ کر اس نے ایک جملہ کہا کہ اے نواس رسول، تم نے آنے میں دیر کر دی تاکہ میں سارا اپنا خزانہ
نہ ساری اپنی اشرفیاں مدینے کے لوگوں میں تقسیم کر دوں، اور جب تو میرے پاس آئے تو میرے پاس کچھ نہ ہو، میں نے اہل مدینہ کو جتنی اشرفیاں دی ہیں اس سے زیادہ اشرفیاں میں نے آپ کے لیے رکھی ہیں۔ اس وقت اس نے امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت سی اشرفیاں عطا کی، اور عطا کرنے کے بعد کہا کہ اے حسن یاد رکھ میں ہندا کا بیٹا ہوں، انا ابن ہندا۔ اب امام حسن مجتبی نے وہ اشرفیاں لے لی۔ اب امیر شام کا ایک غلام تھا جس نے امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کا ولولہ دیکھا، جوش دیکھا، جرت دیکھی، طاقت دیکھی۔ جب امام جانے لگے اس نے جلدی کے ساتھ ایک کپڑا لیا، امام حسن کی جوتیوں پہ مارا، امام حسن کی جوتیاں صاف کر کے آگے رکھیں۔ جب امام حسن نے دیکھا امیر شام کا نوکر ہے، میری عزت کر رہا ہے، تو امام نے وہ ساری اشرفیاں اس کو دے دیں، اور امیر شام کی طرف مخاطب ہو کے بولا، امیر شام اگر تو ہندا کا بیٹا ہے تو پھر یاد رکھ میں حسن زہرا کا بیٹا ہوں، اور امیر شام باز آ جاؤ یزید کی بیعت سے۔ اگر تو نے دوبارہ یزید کی بیعت کا مطالبہ کیا تو میں خود شام آ جاؤں گا۔ اب ہمارے سامنے روایت ہے کہ جب یزید کی بیعت ہونے لگی، حضرت امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ایک غلام کے ذریعے شام میں جا پہنچے۔ شام میں امیر شام نے اپنے سارے نوکروں کو کہا کہ جب نواس رسول آئے اس کا استقبال نہ کیا جائے، اپنے باپ اور دادا کی کہانیاں اجاگر کی جائیں، ان کو بتایا جائے کہ ہمارا باپ اتنا امیر تھا، ہمارا دادا اتنا امیر تھا۔ جب داخل ہوئے اس دربار میں امام حسن مجتبی کو وہی لوگ جن کو منع کیا گیا تھا کہ نواس رسول کا استقبال نہ کریں، سارے لوگ کھڑے ہو گئے اور امام کو سوال کیا۔ امام جب بیٹھ گئے تو لوگ آپس میں اپنے آبا و اجداد کے درجوں پہ بحث کرنے لگے، میرا دادا اتنا امیر تھا، میرا پردادا اتنا امیر تھا۔ اس وقت امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا خطبہ شروع کیا۔ جب آپ نے خطبہ شروع کیا تو خطبہ شروع کرنے کے بعد آپ نے فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور شرف درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے کہ جن کی وجہ سے کائنات کا نظام ابھی باقی ہے۔ روایت کہتی ہے امام نے یہ خطبہ جب دیا تو ایک ایسا شخص جو امیر شام کی محفل میں تھا ملعون کھڑا ہو گیا اور مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب کی شان میں گستاخی کرنے لگا۔ جب اس نے گستاخی کی حد کر دی تو اتنے میں میرے مولا، میرے آقا حضرت امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا واللہ لو شئت لا جعلت العراق شاما والشام عراقا ورجل امرۃ وامرۃ الرجل۔ اگر میں حسن چاہوں شام کو عراق بنا دوں، عراق کو شام بنا دوں، مرد کو عورت بنا دوں، عورت کو مرد بنا دوں، تو اس بدبخت نے کہا کہ کون ہے جو ایسا کر سکے؟ بس میرے مولا حسن مجتبی نے کوئی سورت نہیں پڑھی، کوئی آیت نہیں پڑھی، بس ایک اشارہ کیا اور کہا خاتون مردوں کے مجمع سے نکل جا۔ وہ خاتون بن گئی۔ جب وہ جانے لگی تو اس وقت میرے امام نے کہا کہ تو عورت بن گئی ہے، تیری عورت جو گھر میں بیٹھی تھی وہ مرد بن گئی ہے۔ لوگوں نے کہا مولا رحم کریں، کہا نہیں، اس وقت تک میں نہیں کر سکتا کہ جب یہاں شام میں ایک ایسا بچہ پیدا نہ ہو جو مخنث ہو اور وہ شام کی گلیوں میں گھومے تاکہ شامیوں کو پتہ چلے کہ علی کو بھونکنے والوں کی سزا کیا ہے۔ وما الینا الا البلاغ۔